بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس تیسرا جواب یہ ہوا، تیسری دلیل در حقیقت یہ جواب بھی ہو سکتا ہے. علم وہ ہے جو حقیقت کی حکایت کریں، اشیاء واقعی کو ہمیں بتا دیں، اور ظاہر مرکب کو اس کے جو ذہن میں تصورات ہیں وہ حقیقت کو نہیں بتا رہے، ایک غیر حقیقت کو بتا رہے ہیں. ہاں یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس سے عقیدہ رکھنے سے واقع نہیں بناتے. بس واقع جس عقیدے سے پہلے بھی غیر واقع تھا، اس کے عقیدہ رکھنے کے بعد بھی وہ غیر واقعی ہے، اس کے عقیدہ واقع کو نہیں تبدیل کر سکتے. یہ جواب ہے کہ وہ میں ہے. آپ کیا کریں؟ ابن سینا جیسے بہت بڑا فلسفی ایک طرف ہے، ادھر سے آغائی مظفر جیسا بڑا فلسفی بھی ایک طرف ہے. ابن سینا کہتے کہ جہل مرکب علم میں سے ہیں، اور آغائی مظفر فرماتے ہیں کہ علم میں سے نہیں. ہاں، آپ ان دو کو جمع کیسے کریں؟ ان دو کو جمع کرنے کا طریقہ یہ بتایا ہے بعض علماء نے. کہتے ہیں کہ علم ایک مشترک لفظی ہے. آپ نے پرسوں کہتے ہیں علم کتنی تعریف ہے؟ 6 تعریف ہے، 6 قسمیں علم کی. تو مظفر جو کہتے کہ جہل مرکب علم میں سے نہیں ہے، وہ علم بمعنی پنجم ہے. جہل مرکب علم بمعنی پنجم میں سے نہیں ہے. جہل مرکب علم کی 5ویں قسم سے نہ ہونا لا یدل کہ جہل مرکب باقی اقسام میں سے بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نہیں؟ بس مظفر جو کہتے کہ جہل مرکب علم میں سے نہیں ہے، ان علم کی جو 5ویں قسم ہے ان میں سے نہیں ہے. ابن سینا جو بتاتے کہ جہل مرکب علم میں سے ہے، ان علم کی باقی اقسام میں سے کوئی ایک ہے. بس تعارض ہے، ٹکراؤ ہے یا نہیں ہے؟ مظفر فرماتے کہ جہل مرکب علم میں سے نہیں ہے. کون سے علم میں سے نہیں؟ کس علم میں؟ 5ویں قسم میں سے نہیں ہے. اما ابن سینا کہتے کہ جہل مرکب علم میں سے ہیں، یہ علم کی مثلا تیسری قسم ہے. علم مشترک لفظی ہے، اس کے 5 معنی ہے. ایک معنی میں سے نہ ہونا دلیل نہیں کہ سارے معنوں میں سے نکل جائے. جیسے آپ کہتے کہ گھٹنا عین نہیں ہے، عین کے 70 معنی ہے نا عربی میں. گھٹنے کو بھی عین کہتے ہیں، آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں. ابھی اگر کوئی کہیں بھائی آنکھ عین نہیں ہے، کون سے عین؟ وہ عین جو گھٹنے کے مانا جاتا ہے ان میں سے آنکھ نہیں ہے. یہ جملہ صحیح ہے غلط ہے؟ تو کیا گھٹنے کا عین بمعنی آنکھ نہ ہونا اس کا لازم ہے کہ گھٹنے کا اپنے معنی بھی عین نہ ہو؟ مثلا گھٹنے کا ہم کیا معنی بتاتے ہیں؟ گھٹنے کا پہلے معنی ہے، فرض کریں گھٹنا ہی، عین کا پہلا معنی کیا ہے؟ گھٹنا ہے. عین کا دوسرا معنی کیا ہے؟ آنکھ ہے. عین کا تیسرا معنی کیا ہے؟ چشمہ ہے. عین کا چوتھا معنی کیا ہے؟ سونا ہے. عین کا 5واں معنی کیا ہے؟ چاندی ہے. ٹھیک. ابھی میں کہتا ہوں کہ گھٹنا عین نہیں ہے، اس سے مراد عین کا 5واں معنی نہیں ہے، گھٹنا سونا نہیں ہے. تو کیا اس لیے سمجھو کہ عین کے دوسرے معنی سے بھی نہیں ہے؟ یہاں بھی ایسا ہے. علم کے 6 معنی ہیں، علم مشترک لفظی ان 6 معنی کے درمیان. تو 5ویں معنی کی نفی کرنے سے باقی معنی کی نفی نہیں ہوتی ہے. لہذا مظفر کی بات بھی صحیح ہے، ابن سینا کی بات بھی صحیح ہے. مظفر کہتے کہ علم بمعنی پنجم میں جہل مرکب شامل نہیں ہے، وہ اس کا مد مقابل ہے. ابن سینا کہتے کہ علم بمعنی سیوم میں جہل مرکب داخل ہے، پر جہل مرکب علم ہے. کوئی تعارض ہے؟ منطق پڑھ رہے ہیں ابھی، یہاں شرح عمل نہیں پڑھ رہے. دقت سے سننا پڑے گا اور ان اعتراضات کو بھی سمجھنا پڑے گا آپ کو، اور لکھنا بھی پڑے گا. کاپی لا کر بعد کمروں میں جا کر یہ جو جدید نکات یا جو اہم نکات ہیں اس کو نوٹ کرو. خوب یہاں تک بات ختم. ابھی ایک ایک سوال پھر کرتا ہوں، ممکن ہے اس میں سے ایک سوال کرتا ہوں. یہ آئے علی محمد بتاؤ، علم خدا علم حضوری ہے یا علم حصولی ہے؟ پہلے بتا چکے ہیں. علم خدا
خدا کو علم نہیں، یہ علم حصولی ہے یا حضوری ہے؟ کیا ہے جانگیر عالمگیر عبدالرحیم؟ خدا کا علم خدا وندالہ میں ان سب کو جانتے نہیں جانتے اپنے مخلوقات کو، تو یہ علم حضوری ہے یا حصولی ہے؟ تو آیا یہ جو تصور اور تصدیق ہے یہ علم حضوری کی قسمیں ہیں یا علم حصولی کی قسمیں؟ آگے عمران بتاؤ، حیا اولاد بتاؤ۔ حصولی ہے، اور صحیح کیا ہے؟ حصولی ہے۔ علم خیالی اور علم وہمی میں انسان اور گدھا شریک ہے نہیں ہے؟ علم وہمی میں ہاں، تو ہم گدھے کے ہم ردیف ہو گئے، شریک ہے نہیں رہا ولایت؟ علم وہمی اور علم خیالی میں انسان اور گدھا آپس میں شریک ہے نہیں ہے؟ ابراہیم بتاؤ ہے؟ آغا سعید بتاؤ، آغا جعفر نہیں ہے؟ تو آپ اور ولایت دلیل پیش کر کیوں شامل نہیں ہے گدھا اور انسان علم خیالی اور علم وہمی میں؟ کیا نے کہا بندہ خیال نہیں کرتا ہے؟ مار جائے گا۔ علم خیالی میں انسان اور حیوان شامل ہے، ممکن ہے بعض حیوان ایسا نہ ہو، اور علم وہمی میں بھی انسان اور حیوان کیا ہے؟ شامل ہے۔ اچھا، علم محسوسات کا علم، محسوسات کے علم، محسوسات کتنے ہیں؟ محسوسات کے ذرائع کتنے ہیں؟ 5 ہیں، ہوا سے خمسہ۔ اس میں سارے حیوان ہمارے شریک ہیں؟ کون کون شریک نہیں ہیں؟ جن میں یہ 5 حواس ہے وہ ہمارے سے شریک ہے، اور جن میں ایک نہیں ہے تو اسے ایک نہیں شریک نہیں ہے، 2 نہیں ہے تو 2 نہیں شریک۔ خود انسان بھی ایسا ہے، بس ایک شخص آنکھوں سے معذور ہے، وہ علم مشاہدات میں ہمارے ساتھ شریک، انفراد میں شریک نہیں ہے۔ الی آخر کل پھر ایک خلاصے کے طور پر یاد کرو، کل پوچھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العلم ضروری و نظری، یا کہو العلم بدیہی و کسبی۔ ضروری کا دوسرا نام ہے بدیہی، نظری کا دوسرا نام ہے کسبی۔ بدیہی کسبی، کہتے علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے علم ضروری، ایک ہے علم نظری۔ ضروری سے مراد وہ ضروری نہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، بھائی مجھے 200 روپے ضرورت ہے، وہ مجبوری کو کہتے ہیں۔ ضروری ہے نا واضح بدیہی، جس میں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، وہ عربی ضروری ہے، یہ اردو ضروری ہے، یہ اردو ضروری نہیں ہے، عربی ضروری ہے۔ علم کی 2 قسمیں، جتنے بھی علم انسان کے پاس ہے اس کی 2 ہی قسمیں، بس تو اسی قسم نہیں ہے، یا بدیہیات میں سے ہیں یا نظریات میں سے ہیں۔ آسمان کے بارے میں، آسمان سمجھنے کے لیے یہ آسمان کو آپ دیکھتے ہیں، آسمان کی صورت پہ علم بدیہی یا نظری ہے؟ جتنے بھی سبزیجات ہیں، جتنے ہمارے آس پاس میں اشیاء ہیں، ان کا علم کیا ہے؟ بدیہی ہے۔ تو بدیہی اور نظری کی تعریف کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ضروری یا بدیہی وہ علم ہے جس کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، جس کو سمجھنے کے لیے دلیل استدلال کی ضرورت نہ ہو، اور نظری وہ علم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے، دلیل کی ضرورت ہے، استدلال کی ضرورت ہے، اور فکر کو چلانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر بتاتے ہیں آیا احتمال کے روح سے چند صورتیں ہیں۔
ممکن ہے تمام علوم انسان بدیہی ہو، ایک احتمال. ممکن ہے تمام علوم انسان نظری اور کسبی ہو، دو احتمال. ممکن ہے بعض علوم بدیہی ہو، بعض علوم نظری ہو، تین احتمال. کلن تین احتمال ہے. احتمال سوم صحیح ہے، احتمال اول اور دوم باطل ہے. اگر کوئی کہے تمام معلومات انسان بدیہی ہے، اگر تمام معلومات انسان بدیہی ہوتے تو ہمیں کسی بھی چیز سے جاہل نہیں رہنا چاہتا، جبکہ ہماری جہالت کے علم سے کوسوں دور ہے اور بہت زیادہ وسیع پیمانے پر ہے. ہماری معلومات ہماری جہالت کے مقابلے میں قطرہ در مقابلے سمندر ہے. بس اس سے پتہ چلا کہ تمام معلومات انسان بدیہی اور واضح نہیں ہے. دوسرا احتمال کیوں باطل ہے؟ دوسرا احتمال ہے کہ تمام معلومات انسان نظری اور کسبی ہے، نظری اور کسبی ہے، یعنی غور و فکر کرنے کے بغیر کچھ بھی انسان کو حاصل نہیں ہوگا. یہی باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ آخر میں آ کر فکر کی تعریف میں بتاتے ہیں. فکر کی تعریف یہ کہ جو معلومات پہلے سے آپ کے پاس موجود ہیں ان کو اس طریقے سے مرکب کرنا کہ اس معلومات کو مرکب کرنے اور آپس میں جوڑنے سے ایک مجہول پر آپ کو علم حاصل ہو جائے. انسان کا معنی پتہ نہیں تھا. ایک بچے کو سمجھاتے ہیں بیٹا انسان کا معنی بتاؤ. انسان کا معنی مجھے پتا نہیں ہے کہ انسان کیا ہے. تو کہتے ہیں جاندار کا معنی تو پتہ ہے نا، جو دو پیروں پہ چلتے ہیں یا چار پیروں پہ چلتے ہیں یا رینگتے ہیں، ہر جاندار ہیں. جاندار کا معنی پتہ ہے؟ ہاں جاندار کا معنی پتہ ہے. یہ ہو گیا حیوان. پھر بولنے کا معنی تو پتہ ہے نا، بات کرنے کا معنی، ہاں بات کرنے کا معنی پتہ ہے، اور یہ ہو گیا ناطق. کہتے جس مخلوق میں حیوانیت اور ناطقیت ہو اس مخلوق کا نام انسان ہے. بس آپ نے بچے کو انسان سمجھانے کے لیے بچے میں موجود پہلے سے معلومات سے استفادہ کیا. حیوان کا معنی جاندار کا معنی بچہ جانتا تھا پہلے سے، کیڑے مکوڑے کو دیکھے، یہ مرغیوں کو بکریوں کو بھینس یہ وغیرہ دیکھ کر جاندار کا معنی وہ سمجھ رہا تھا. بولنے کا معنی بھی وہ سمجھ رہا تھا، ناطق کا معنی بھی. ہم نے کہا کہ وہ مخلوق جس میں حیوانیت بھی ہو ناطقیت بھی ہو اس مجموعے کا نام انسان ہے. اگر بچہ حیوان کا معنی بھی نہیں سمجھتا، ناطق کا معنی اس لیے جاہل ہوتا، تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ انسان کو کیسے سمجھاتے؟ بچے کو سمجھانا پھر محال ہوتا اس وقت. کیونکہ سمجھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پہلے سے موجود معلومات سے استفادہ کرتے ہیں. اگر اس بچے کے تمام معلومات نظری بن جائیں، اس کا مطلب اس کا ذہن بالکل کیا ہے؟ خالی ہے معلومات سے. تو اس بچے کے کون سے علم کو کس علم سے آپ جوڑ سکتے ہیں تاکہ وہ معلوم تبدیل ہو جائے گا مجہول میں، وہ مجہول تبدیل ہو جائے معلوم میں؟ ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. بس اگر ہم کہیں کہ تمام معلومات انسان نظری ہیں، اگر اس قاعدے کو مان لیں تو لازم آتے ہیں کہ انسان الی الابد کیا رہے؟ جاہل رہے. علم آنا اس میں ناممکن ہے. یہ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر تمام معلومات نظری ہو تو یا دور لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا. اب یہ دور اور تسلسل کیا ہے؟ ٹھیک ہے نہیں؟ دور اس میں لازم آتے ہیں. ابھی بتا دیا. مجہول کو معلوم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے اندر موجود معلومات سے استفادہ کرتے ہیں. ابھی ہمارے پاس الف معلوم ہے، فرض یہ ہے، بے مجہول ہے. ابھی ہم نے الف کے ذریعے سے بے کو سمجھنا ہے. ابھی آپ کہتے ہیں میں الف کو بھی نہیں جانتا، تو الف کو سمجھانے کے لیے ایک اور معلوم کا ہونا ضروری ہے. پھر کہتے وہ جانتے ہو؟ نہیں وہ بھی نہیں جانتا ہوں. پھر اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور جیم کی ضرورت ہے، پھر اس میں لام کی ضرورت ہے. تا جاؤ جہاں پہ جانا چاہے، کہیں بھی نہیں گھر سکتے. اس کا نام تسلسل ہے.
علی کو سمجھنے کے لیے بے کے پاس جائیں، وہ میں نہیں سمجھتا ہوں، پھر جن کو لائیں، یہ بھی نہیں سمجھتا ہوں، پھر جاؤ آگے، کہیں بھی ختم نہیں ہوگا. اس کا مطلب کہ آپ کہیں بھی عالم نہیں بن سکتے. یہ ہو گیا تسلسل. دور کیا ہے؟ الف کو سمجھنے کے لیے ہم بے سے بدل لینا چاہتے ہیں. مجھے الف کے بارے میں علم نہیں ہے، بے تم میری مدد کرو، مجھے سمجھاؤ. ٹھیک ہے، تم میرے بارے میں علم رکھتے ہو، میں علم نہیں رکھتا ہوں. پھر تمہیں سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ مجھے سمجھنے کے لیے الف پر جانا پڑے گا. تو مطلب ہے کہ الف کا سمجھنا موقوف ہے بے پر، بے کا سمجھنا موقوف ہے الف پر. یہ ہو جائے دور. دور یعنی ایک چیز کا دوسرے پر موقوف ہونا اور دوسری چیز کا وہ پہلی چیز پر موقوف ہونے کا نام دور ہے. اور ایک دوسرے کی طرف پھیلتے ہوئے آگے لے جانے کا نام تسلسل ہے. پس تمام معلومات انسان اگر نظری ہوتے ہیں تو یا تو دور لازم آتا ہے یا تسلسل لازم آتا ہے. دور بھی باطل ہے اور تسلسل بھی باطل ہے. اور یہ لازمات ہے کہ کبھی بھی انسان عالم نہ بنے. وہاں کہ ہم خود اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، بلکہ ہم سب علم تو رکھتے ہیں. علم سے رکھا ہے، درخت پر علم ہے، بکری پر علم ہے، بھیڑ پر علم ہے، ہمارے جیسے انسانوں پر علم ہے، اپنے گھر پر علم ہے، اپنے آس پاس کے اشیاء پر علم ہے. تو جاہل ماہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ بس معلوم ہو کہ تمام معلومات انسان نظری نہیں ہے. یہ 3 باتیں کتاب سے باہر ہیں، غور و فکر کریں. ممکن ہے باقی کتابوں کو مطالعہ کرنے سے آپ یہ بھائی دو لازمات ہے، کیسے لازمات ہے دور ہوتا سب سے. یہ شروحات کے بھی مطالعہ دقت سے مطالعہ کریں تو ان شاء اللہ یہ بات یاد ہو سکتی. بس بات ختم. پھر ہر ایک کی تو 2 قسمیں ہیں. بدیہی کی بھی 2 قسمیں ہیں، تصور بدیہی، تصدیق بدیہی. نظری کی بھی 2 قسمیں ہیں، تصور نظری اور تصدیق نظری. ایک دفعہ آپ ایک مفرد کے بارے میں علم نہیں رکھتے ہیں، ایک دفعہ آپ ایک جملے میں موجود نسبت پہ علم نہیں رکھتے ہیں، یا ایک دفعہ آپ جملے میں موجود نسبت پہ علم رکھتے ہیں، ایک دفعہ مفرد کے بارے میں آپ علم رکھتے ہیں. مفرد کے بارے میں علم بغیر غور کے حاصل ہو جائے، یہ ہے تصور بدیہی، دیوار پہ علم. غور کی ضرورت نہیں، سب کو پتا ہے. اما روح پر علم غور کی ضرورت ہے. روح کا معنی ہمارے سمجھ نہیں آتے. ابھی تک یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ روح کیا ہے. جن پر علم، یہ بھی غور و فکر کی ضرورت ہے. ملک کیا ہے، ملک کی حقیقت کیا ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے. بس یہ مفرد پر علم ہے. بس دیوار بھی مفرد ہے، روح بھی مفرد ہے. روح کو سمجھنے کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے، دیوار کو سمجھنے کے لیے غور کی ضرورت نہیں ہے. بس العلم بالجدار تصور بدیہی، العلم بالروح والملک والجن تصور نظری. العلم بأن الكل اعظم من الجزء، کل جز سے بڑا ہے. ایسا کو پتا ہے. مدرسہ بڑا ہے یا مدرسے کا کمرہ بڑا ہے؟ بس پورا مدرسہ ہے کل، یہ کمرہ وہ کمرہ، یہ حال وہ حال، یہ کیا ہے؟ جز. الکل اعظم من الجز. النار حارۃ، غور کی ضرورت ہے. السماء فوقنا. اما الروح جسم لطیف، غور کی ضرورت ہے. جسم لطیف کیا ہے؟ روح کے لیے جسم لطیف ضرورت ہے. کون سا جسم ہے جس کے لیے نہ دیوار مانی ہے، نہ مضبوط سے مضبوط قلعہ مانی ہے؟ فرشتہ کیا ایک نورانی جسم ہے، اور فرشتے کی حقیقت کیا ہے؟ مالک الموت کے کوئی چیز مانی نہیں ہے. جتنا مانی وغیرہ ہو اتنا شاید جلدی پہنچے، ہے نہیں. اب یہ غور و فکر کی ضرورت ہے. اب دیکھیں ترجمہ کریں گے، کتاب سے ظاہر ہوتے نہیں ہوتے. پہلی باتیں کتاب سے ظاہر نہیں ہوتی، وہ باہر سے ہیں. ينقسم العلم بكلا قسميه التصوری والتصدیقی. یہ بدل ہے قسمے کے لیے، یا التصور و تصدیق آنے کے مفعول ہے، یا التصور و تصدیق ہما کے لیے خبر ہے. کہتے علم تصور اور تصدیق دونوں کے صورت میں علم مطلق علم ینقسم
الى قسمين، وہ تقسیم بھی دو قسم کی طرف. الاول الضروری ویسمى ايضا البدیہیہ، ضروری کو بدیہی بھی کہا جاتا ہے. وهو ما تعریف کرتے، یہ تعریف علم بدیہی ہے. وهو ما لا يحتاج في حصوله الى كسب ونظر وفکر واستدلال وغیرہ. علم بدیہی وہ علم ہے جس کے حاصل ہونے میں انسان کسب و نظر و فکر و غور کی طرف محتاج نہیں ہے، خود بہت پتہ چل جاتا ہے دیوار کیا ہے، درخت کیا ہے. فَيَحْصُلُ الْبَدِيهِيُّ بِالْاضْطِرَارِ وَبِالْبَدَاهَةِ. علم بدیہی اضطراری طور پر حاصل ہو جاتا ہے ولو آپ نہ چاہیں. دیوار کے سامنے آنکھ کھولو گے تو دیوار نظر آئے گا، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے. اضطرار سمجھتے ہیں لاچار صورت میں آپ کو حاصل ہوگا، وہ آپ کے چاہنے نہ چاہنے پر موقوف نہیں ہے. وبالبداہت، واضح طور پر آپ کے لیے حاصل ہوگا وہ علم. بداہت کا معنی کیا ہے؟ التی، وہ بداہت المفاجات والارتجال، جو اچانک اور بغیر سابقے استدلال کے حاصل ہو جاتا ہے. من دون توقف، ارتجال کی ترتیب ہے. ارتجالان حاصل ہونے کا معنی کیا ہے؟ انہیں بغیر کسی غور و فکر پر توقف ہوئے حاصل ہو جاتا ہے. مثال کا تصورنا لمفہوم الوجود. وجود کا معنی معلوم ہے نہیں؟ عدم کا معنی معلوم ہے یا نہیں؟ سب معلوم ہے. جیسے مفہوم وجود کا تصور، مفہوم عدم کا تصور، وہ مفہوم شیء، چیز کا تصور، چیز کے مفہوم کا تصور، یہ ہے تصور بدیہی کی مثال. تصدیق بدیہی کی مثال وَكَتَصْدِيقِنَا بِأَنَّ الْكُلَّ أَعْظَمُ مِنَ الْجُزْءِ، اور جیسے ہمارا تصدیق کرنا کہ کل جز سے بڑا ہے. وَبِأَنَّ النَّقِيضَيْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ، انسان اور لا انسان ایک ہی چیز میں جمع نہیں ہو سکتے. حیوان اور لا حیوان ایک چیز میں جمع نہیں ہو سکتے. جیسے دو نقیضوں کا جمع ہونا محال ہے، ناممکن ہے. آنے واحد میں زید ہو بھی اور نہ ہو بھی، ایک ہی جگہ پر. ایک اور مثال وَبِأَنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةٌ، سورج کیا ہے؟ طلوع ہو چکی ہے. یہ بھی واضح ہے، آسمان کو دیکھ پتہ چلے گا. وَأَنَّ الْوَاحِدَ نِصْفُ الْاثْنَيْنِ، ایک دو کا آدھا حصہ ہے، دو چار کا آدھا حصہ ہے. اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. وہاں کا جو اپنے آس پاس میں جتنی بھی اشیاء ہیں وہ سب آپ کو معلوم ہے. الثانی والنظری، ایک ہے ضروری، ایک ہے نظری. نظری کی طرف کیا ہے؟ وَهُوَ مَا يَحْتَاجُ حُصُولُهُ إِلَى كَسْبٍ وَنَظَرٍ وَفِكْرٍ. نظری وہ علم ہے جس کا حاصل ہونا محتاج ہے کسب کرنے اور حاصل کرنے کی طرف، خود بخود نہیں ہوتا، اضطراری طور پر نہیں ہوتا، اور غور و فکر کی طرف. مثال تصور نظری کی مثال پہلے کا تصورنا بحقیقت الروح، حقیقت روح کے بارے میں آپ علم پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ خود بخود حاصل نہیں ہوگا، ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہے. ابھی تک ہمیں نہیں پہچانا کہ حقیقت روح کیا ہے. والکہرباء یعنی بجلی، حقیقت بجلی کیا ہے؟ یہ ایک نظری ہے. وہ حقیقت جن کیا ہے؟ نظری. حقیقت ملک کیا ہے؟ وہ نظری ہے. حقیقت جنت کیا ہے؟ حقیقت جہنم کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ نظری ہے. ابھی تصدیق نظری کی مثال وہ کا تصدیقنا، اور جسے ہمارا تصدیق کرنا بأن الارض ساکنۃ، زمین کیا ہے؟ ساکن ہے. یہ بدیہی نہیں ہے، استدلال کی طرف محتاج ہے. زمین ساکن ہے یا ساکن نہیں ہے. بأن الارض ساکنۃ او متحرکۃ، جو لوگ زمین کو ساکن سمجھتے ہیں وہ بدیہی تو نہیں کرتے ساکن ہے، وہ دلیل لاتے ہیں اور وہ دلیل غلط ہے، بلاخر وہ لاتے ہیں. یا او متحرکۃ، یا زمین کیا ہے؟ متحرک ہے. حول نفسها وحول الشمس،
زمین ہم اپنے گرد گھوم رہی ہے، ہم سورج کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں. اپنے گرد کیسے ہیں؟ اپنے گرد گھومنا اور سورج کے گرد گھومنا. مثلا زمین فرض کرے یہ سورج ہے، یہ کتاب کیا ہے سورج ہے، یہ سورج نہیں. زمین ایسے ہی ایک طرف ایک رخ پہ اس طرح نہیں گھومتے ہیں. اس کا مطلب اگر ایسا تو پھر زمین تو یہ رخ دن ہونا چاہیے، وہ رخ قیامت تک کے لیوات ہونا چاہیے. بلکہ زمین خود گھومتے ہوئے آگے چکر کاٹتے ہیں، یوں یہ گھومتے ہوئے، نہ کہ ایک طرف سے گھومتے ہوئے ادھر جاتے ہیں. اس طرح سے گھومنے کے نام ہے حول نفسہا ہے. اور یہ اسی کے ساتھ حرکت کرنے کا نام کیا ہے؟ حول الشمس ہے. بس زمین ہم خود گھوم رہی ہے اور ہم سورج کے گرد چکر کاٹتے ہیں. خود کے گھومنے سے دن رات وجود میں آتا ہے، سورج کے گرد گھومنے سے فصول موسم وجود میں آتے ہیں. موسم بہار، موسم سرما، موسم گرما، یہ اس چکر کی وجہ سے آتے ہیں. اما دن رات اس چکر سے وجود میں آتے ہیں. خود زمین جب چکر کھاتے ہیں دن رات وجود میں آتے ہیں. 24 گھنٹے میں ایک چکر مکمل کر لیتے ہیں اور 7 دن 363 دن میں یہ چکر پورے کر لیتے ہیں. بس حول نفسہا کے چکر سے دن رات وجود میں آتے ہیں، حول الشمس کے چکر سے فصل اور موسم وجود میں آتے ہیں، یہ سال وجود میں آتے ہیں. اور جن سیارات کی گردش ضعیف ہے، یعنی آہستہ ہے، سلو ہے، ان میں دن کی لمبائی بھی زیادہ ہے. مطلب یہاں پر 24 گھنٹے میں دن اور رات کامل ہو جاتے ہیں. اور بعض سیارات جہاں پر 200 سال میں ایک دن ہو جاتے ہیں. بعض سیارات اس سے بھی زیادہ ایک دن ہے. 200 سال بعض سیارات میں ایک دن ہے، ایک دن کی لمبائی 200 سال ہے. بعض میں مثلا 150 سال ہے. فرق ہے. یہ خیال نہ کہ کل دنیا میں ایک دن ایک سال ہے، اس کی گردش پر. مثلا ابھی دیکھو، اگر یہ 7 میل کے رفتار پر چلے تو سال جلد آ جائے گا، دن جلد گزرے گا. اگر اسے اپنا چکر رفتار کم ہوتا گیا ہے وہ دیر سے آئے گا، رفتار زیادہ ہو تو جلد آئے گا. تو جن سیارات کے رفتار سلو ہے ان میں دن کی لمبائی بھی زیادہ ہے، رات کی لمبائی بھی. تو جب دن رات کی لمبائی تو سال کی لمبائی بھی کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے. اسی وجہ سے وہ آیت شریفہ کا معنی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ قیامت کے ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. کیوں؟ وہاں پر گردش میں سلو ہے، اس لیے یہاں کا 50,000 سال وہاں کا ایک دن ہو جائے کٹ جاتا ہے. جیسے ایک گدا گاڑی سے یہاں کی ماڑی جاؤ، ہاں گلستان جوہر کی ماڑی گدا گاڑی بیٹھ کے جاؤ، کافی گھنٹے کے بعد پہنچے گا. یا آپ موٹر سائیکل پہ جاؤ جلدی پہنچے گا، آپ ہلی پہ جاؤ تو اسے بھی جلدی پہنچے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ دنیا کی مثال دی ہے. والنبي وتفقنا بأن الأرض ساكنة متحركة حول نفسها، یا خود اپنی گرد متحرک ہے، اور حول الشمس بھی متحرک ہے. یہ تو بدہی نہیں ہے، حتی زمین کا گول ہونا بھی بدہی نہیں ہے. متحرک ہونے خود اپنے اندر خود چکر کرنے کی دلیل کیا ہے؟ زمین خود اپنی گرد گھومنے کی دلیل کیا ہے؟ دن رات ہر جگہ دنیا کی کسی بھی کونے میں دن رات سے خالی نہیں ہے. ممکن ہے طول و عرض ہو، جیسے قطب شمال میں دن کی لمبائی زیادہ ہے کیونکہ سورج کی روشنی وہاں پر کافی دیر سے پڑ جاتی ہے، ورنہ سب برابر ہے. اگر کہیں کہ زمین اپنے گرد چکر کرتے بغیر فقط سورج گرد، اس مطلب کہ زمین کا کچھ حصہ مسلسل دن رہنا چاہیے اور کچھ حصہ مسلسل رات. وہاں ایسا نہیں ہے. جب ایسا نہیں ہے بس یہ دلیل ہے کہ زمین حرکت ہے حول نفسہا میں بھی، اور دن رات وجود میں آنا یہ دلیل کی زمین حول شمس میں کیا ہے؟ حالت گردش میں ہے. اور زمین کے گول ہونے کی کیا دلیل ہے؟ نا گول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو نہیں بتائی نا. زمین گول ہونے کی کیا دلیل ہے؟ زمین گول نہیں ہے، یہ زمین بھی تو گول ہے نا، بالکل خدا کی طرح گول نہیں، بلا کچھ گول تو ہے. کیا دلیل ہے؟ یہ سائنسی کتابوں میں نقل نہیں کیا. اس کا آپ کسی بیابان میں جاؤ، عظیم دلیل ہے یہ، ٹھیک ہے نہیں؟ کسی بیابان میں بالکل پلین ہو، دیکھنے بالکل پلین ہو، آپ ادھر بیٹھے رہو، تاسیس کا ہو جاؤ آگے
وہ جائے گا جائے گا جائے گا، پھر آپ کی نظر سے وہ کیا ہوگا، والو آپ دوربین سے دیکھیں نظر نہیں آئے گا کہاں گیا پھر وہ. زمین تو پیلے نے بالکل بیابان ہے، کہیں ڈھلوان نہیں ہے، وہ ساتھی کہاں چلا گیا. ہاں دیکھنے میں محسوس نہیں ہوتے کہ زمین گول ہے، لیکن وہ ساتھی کا کچھ مدت جانے کے بعد غائب ہونا دلیل ہے کہ زمین گول ہے. یہ ایک دلیل ہے. دوسری دلیل ایک وقت پوری دنیا میں رات ہے یا پوری دنیا میں دن ہے، مختلف ہے. اگر پاکستان کا سطح امریکہ کے برابر ہوتا تو وہاں رات کے 12 یہاں دن کے 12 کیوں ہوتے؟ دن کے 12 میں یکساں ایک ہی وقت میں پورے دن میں ایک دفعہ دن کے 12 ہونا چاہیے اور رات کے 12 میں ایک وقت میں ہونا چاہیے. بس دنیا میں اوقات کا بدلنا، مختلف ملکوں میں ان اوقات کا تبدیل ہو جانا، یہ خود ایک واضح دلیل کی زمین گول، ورنہ مسطح ہوتے ہیں تو گلستان جوہر میں آپ ادھر گلستان میں بلاک بند میں جاؤ، زمین وہیں پر 12 بج جاتے ہیں دن کے 12. آپ بلاک 16 میں جاؤ پھر بھی دن کے 12 وہیں ہو جاتے. کیوں؟ یہاں سے وہاں تک وہ گول اتنا محسوس نہیں ہے، لیکن ایک ملک سے 10 ملک چھوڑ کے آگے جاؤ، ابھی آپ جب امریکہ وہاں پر رات ہے، ٹھیک ہے نہیں. سعودی عرب میں بھی 3 گھنٹے کا تقریباً فاصلہ ہے. یہاں سے ہندوستان تقریباً 2 گھنٹے کتنا آدھے گھنٹے فاصلہ ہے. بنگلہ دیش 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے. پھر برما جاؤ، پھر آگے مشرق بعید انڈونیشیا وغیرہ جاؤ تو اور بھی زیادہ فاصلہ ہے. بس یہ دن رات کا مختلف ملکوں میں فرق پڑنا یہ زمین کے مسطح نہ ہونے کی دلیل ہے. سیم ہے نہیں؟ ختم ہو گیا. خوب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 5 منٹ سے کہیں نہیں پہنچے گا. ہاں 10-5 ہو گیا تھا، ختم ہو گیا نا. اللہم صلی علی محمد. یہ عبدالصمد کے حامین کو بلا